جی السلام علیکم۔ میرا نام حسن تیمور ہے اور اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ آج کا جو ویلاگ ہے یہ دراصل ایک طرح کی سمری ہے جو آج کا سارا دن ہائی کورٹ، زمان پارک اور دیگر جگہ ہوتا رہا، بلکہ یہی دو مین جگہ ہیں جہاں سے آج پوری پاکستان کی سیاست آپریٹ ہوتی رہی ہے۔ تو آج ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی سمری بتائیں گے، اور جو صدر نے مملکت نے آج انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، ہم اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، یا چیلنج ہوا تو کیا ممکنہ جو ہے اس کا رزلٹ ہوگا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ آج سب سے پہلے جب زمان پارک کی ہم بات کرتے ہیں، آج صبح جو دن کا آغاز تھا وہ ہمارا زمان پارک سے تھا، کیونکہ گزشتہ 2 دن 3 دن پہلے عدالت نے خان صاحب کو ایک کیس کے اندر جو ہے اسلام آباد میں جو ان کا کیس تھا اس کے اندر ان خان صاحب نے باؤنڈ کیا تھا کہ آپ کو جو ان کی ضمانت مسترد ہوئی تھی، اور اس کے ریورسل میں لاہور میں جو ہائی کورٹ میں کیس دائر ہوا تھا ان کی حفاظتی ضمانت کا، اس میں عدالت نے باؤنڈ کیا تھا خان صاحب کو کہ وہ پیر والے دن ہر صورت جو ہے پیش ہوں اور اپنی جو ہے وضاحت دیں کہ وہ ان کو ضمانت کیوں دی جانی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لا ہے کہ اس میں فریق کا پیش ہونا لازمی ہے۔ اس کیس میں آج خان صاحب کی جو ہے پیشی کا حکم تھا، اور صبح سے یہ اصلاح مشورے جاری رہے، اور کچھ سیکیورٹی کنسرنس کو لے کر کچھ ان کی آمد تاخیر کا شکار ضرور ہوئی، لیکن بالآخر وہ کوئی 5 بجے کے قریب، 4:15 وہ زمان پارک سے نکلے اور 5 بجے کے قریب وہ ہائی کورٹ جو ہے پہنچ چکے تھے، 5 ساڑھے 5 کے قریب، اور اندر سے پھر ان کو کمرہ عدالت میں جاتے جاتے 7 بج گئے۔ وہ اتنا رش اتنا زیادہ تھا۔ اس جو عدالت کی ان کی پیشی میں ایک بڑی زبردست چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ پری پلان اس طرح ایز سچ نہیں تھا، نہ کارکنوں کو پہلے سے ہدایت کی گئی تھی، اس کے باوجود بہت بڑی تعداد میں جو کارکن شہر بھر سے پہنچے، اور کچھ ارد گرد کے حلقوں کے جو آلریڈی روٹین میں زمان پارک آتے ہیں وہ لوگ بھی خان صاحب کے ساتھ پہنچے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا خاصا مجمع بن گیا۔ ہم سارا دن آپ کو فوٹیجز دکھاتے رہے ہیں، ہمارے اپنے پیجز پہ، چینلز پہ موجود ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے فوٹیجز دیکھنا چاہیں گے تو آپ انصاف ڈیجیٹل پہ ضرور جا کے دیکھیے گا۔ فوٹیجز موجود ہیں باقاعدہ، جس میں ہزاروں کی تعداد میں بندے جن کے ہمراہ تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ تقریباً جو پورا کراؤڈ تھا، یہ 10 سے 15 ہزار کے درمیان ان کا یہ کراؤڈ خان صاحب کے ساتھ ان کو حصار میں لیا ہوا تھا۔ یہ جو دوسری بات ہے جو اندر کاروائی ہوئی، اس کے ہم تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتے ہیں کہ پہلے جو خان صاحب 2 کیسز میں پیش ہوئے ہیں۔ ایک تو جسٹس باقر نجفی کی زیر جو عدالت میں جو زیر سماعت تھا، وہ تو مین کیس آپ کہہ سکتے ہیں، جو مین ضمانت کا تھا، جو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا تھا، اور ضمانت مسترد ہونے پہ اس کی حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں کیس تھا۔ یہ اس کیس کی پیشی تھی جس میں خان صاحب کو پیشی کے بعد تھوڑے سے سوال جواب کے بعد اجازت ضمانت ان کی مل گئی ہے، اور 3 مارچ کو ان کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا، جس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا، اور یہ متعلقہ عدالت اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت بنتی ہے۔ پھر خان صاحب اسی کورٹ روم سے نکل کے ساتھ والے کورٹ روم میں گئے، اور جہاں پہ ان کے اوپر کیس تھا، ایک کیس یعنی کہ اسی کیس کے اندر ایک دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ ان کے سائن جو پٹیشن دائر کی گئی تھی حفاظتی ضمانت کی، وہ 2 بار کی گئی تھی کسی وجہ سے، تو دونوں پہ سائن نہیں مل رہے تھے۔ تو اس کے اوپر جج نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ اس پہ خان صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے فوراً وضاحت کی کہ جی یہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے دائر کی گئی تھی، اور وہ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ بس اتنی سی بات پہ وہ کیس ڈسمس ہو گیا، اور خان صاحب کی جو بیل ہے 3 مارچ تک حفاظتی بیل، وہ گرانٹ ہو گئی تھی۔ اب عدالت اب 3 مارچ تک، کیونکہ خان صاحب کے کسی اور کیس میں کوئی ایسا مطلوب نہیں ہے، اس لیے ان کی گرفتاری کا کوئی امکان نہیں ہے، جو پچھلے دنوں بڑی لے دے ہو رہی تھی کہ آج گرفتار ہو جائیں گے، آج اٹھا لیا جائے گا، تو سر دست اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو زیادہ اہم امپورٹنٹ خبر تھا وہ یہ بھی ہے کہ جتنا کراؤڈ انہوں نے آج نکل آیا، باہر آ گیا، ایسی صورت میں کسی بھی قسم کی شرارت کا بھی امکان باقی نہیں رہا۔ دوسری خبر ہے جی، جو صدر مملکت کی جانب سے ڈیٹس کا اناؤنس کر دیا گیا ہے اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے۔ اس میں بڑی بحث تھی کہ جی صدر کا اختیار ہے کہ نہیں، لیکن اگر آپ آئین کو پڑھیں تو اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سلسلہ ہے پورا، کہ اگر یہ ادارہ آپ کو بائی پاس کرے تو پھر یہ اختیار اس کے پاس ہے، اگر یہ ادارہ ناکام ہو تو یہ اختیار اس کے پاس ہے۔ اس میں الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے صدر مملکت سربراہ ریاست بھی ہیں، اور یہ سارے اختیار انہی کے انڈر آتے ہیں، اور اس حوالے سے کافی دنوں سے قانونی جو ہے بحث بھی چل رہی تھی، اور آج صدر نے اس کو ایک طرح سے ختم کرتے ہوئے 9 اپریل کو پنجاب اور کے پی کے انتخابات کا اناؤنس کر دیا ہے۔
اب اس پہ ایک نکتہ اٹھتا ہے، جو سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی یہ اس کو چیلنج کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے یا متعلقہ فورم کی جانب سے. تو بھائی الیکشن کمیشن تو پہلے کہہ چکا ہے کہ ابھی یہ تاریخ کا اناؤنس کرنا تو ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے. کیسے اختیار میں نہیں ہے؟ کیونکہ معاملہ گورنر کے پاس ہے. تو گورنر کے پاس ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ ہے ہی نہیں، تو وہ اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے. اس لیے وہ صدر کی جانب سے تاریخ کے اعلان کو بھی چیلنج کرنے کی قانونی حیثیت نہیں رکھتے. اب دوسری جانب گورنر کی طرف آئیں. اگر یہ کیس کل کو عدالت میں جاتا ہے، شاید جائے عدالت میں، تو عدالت کا ممکنہ رد عمل یہی ہوگا کہ جی ٹھیک ہے، صدر مملکت نے اگر غلط کیا ہے تو آپ اپنا آئینی کردار پورا کریں، کیونکہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہوتے ہیں. 90 دن کو گزرے، اس وقت میرا خیال ہے 30 دن سے اوپر ہو چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کچھ 14-15 جنوری کا غالباً واقعہ ہے یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. اور آج میرے خیال میں 20 فروری ہے. یہ 1 مہینہ 6 دن ہو چکے ہیں، اور کچھ آئینی قدغنیں ایسی ہیں کہ منیمم 60 سے 64 دن لازمی ریکوائرڈ ہوتے ہیں کسی بھی الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے. تو آلریڈی ایک آئینی بحران کے اندر چل رہی ہے گورنمنٹ. ایسی صورتحال میں ہم پہلے بھی ہم اپنے پہلے ولاگز میں آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں کہ صدر مملکت تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں. ان کے ہم نے ان دنوں آپ کو بالکل کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا کہ اتوار کی رات، وہ 2 ہفتے پہلے کی اتوار بنتی تھی، تو کہ صدر کے پاس اختیار آ جائے گا کہ وہ چاہیں تو اعلان کر سکتے ہیں. اب صدر مملکت نے اس دن وہ اتوار گزرنے کے باوجود بھی آئینی راستہ اپنایا، اور وہ کورسپنڈنس ہوتی رہی ان کی آپس میں، اور انہوں نے ہفتے والے دن جو ہے الیکشن کمیشن کو طلب کیا تھا کہ جی پیر کو 10 بجے ایوان صدر آئیں اور وہ اس کے اوپر مشاورت کریں تاریخ پہ. لیکن اتوار کے دن الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کر دیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جی ہم اپنے اجلاس میں تاریخ کا فیصلہ لیں گے. لیکن وہ اس اجلاس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں، کیونکہ ابھی ہماری کورٹ میں بال نہیں آئی. ایسی صورت میں صدر مملکت براہ راست اہل ہو گئے اور انہوں نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے. یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے. یہ ایک طرح سے ملک میں آئین کی بالادستی کے جو چینلز ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ قانون کی حکمرانی کے جو چینلز ہیں ان کو واضح کرتا ہے. اگر آپ قانون نہیں مانیں گے تو الٹیمیٹلی جو سوورین پاور ہے، جو سب سے اوپر پاور ہے، وہ اپنا اختیار استعمال کرے گی. اب یہ سلسلہ اس کو مستقل کرنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے، یہ تو سیاسی قیادت مل بیٹھ کے ہی فیصلہ کرے گی. لیکن بہرحال یہ ایک سلسلہ ایسا ہے جس کو پسند نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جانا چاہیے. متعلقہ فورمز کو ہی اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے فوری طور پہ جو بھی آئینی ایک ہو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. کبھی بھی کسی آئینی ادارے کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. آج کے ولاگ کے اتنا ہی تھا ہمارے پاس. کل مزید جو ہے عثمان پارک ہائی کورٹ اور سیاست کی مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل فیس بک پیج لازمی لائک کریں، اور اپنے کوئی بھی سوالات ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ ہم ان کے بھی جواب دینے کی کوشش کریں اور آپ کا ہمارا رابطہ بنا رہے. اللہ حافظ.